عدالت نے توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہونا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی جماعت کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا، یہ کوئی غیر متوقع فیصلہ تو ہے نہیں ہے۔ پورے پاکستان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا، اور اسی لیے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں وہ بار بار درخواست دے رہے تھے کہ اس جج کی عدالت میں یہ جو کیس ہے اس کو نہ سنا جائے، کسی اور عدالت کو بھیج دیا جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے زبردستی ایک فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا، اور صبح ہی صبح انہوں نے فیصلہ سنا بھی دیا ہے۔ بظاہر جو چیئرمین تحریک انصاف پر جو الزامات ہیں وہ کافی عرصہ سے میڈیا پہ زیر بحث ہیں، اور ان میں کافی وزن بھی ہے، لیکن جس طریقے سے عدالت نے کنڈکٹ کیا ہے اور جس طریقے سے جج صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تحریک انصاف کے جو اعتراضات تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور انہوں نے جس طریقے سے اس پورے کیس کو خود ہینڈل کیا ہے، تو میرا خیال ہے جو جج کا کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے جج کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ کافی سوالات اٹھا سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس فیصلے کو کسی بڑی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو وقتی طور پر ریلیف بھی مل جائے۔ فیصلے کا جو ایک بہت ہی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک سابق وزیر اعظم یعنی کہ ایک سیاستدان ہی کو عدالت نے سزا دی ہے، اور پاکستان میں اب یہ ایک روایت ہے کہ کبھی نواز شریف کو سزا ملتی ہے، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا ملی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا ملی، اس سے پہلے حسین شہید سہروردی کو سزا ملی۔ تو سزا ملنا جو ہے کرپشن کا الزام ہو یا نااہلی کا الزام ہو، سزا صرف پرائم منسٹر کو ملتی ہے، ان لوگوں کو نہیں ملتی جو پاکستان کا آئین اپنے بوٹوں تلے رونتے ہیں، ان کو آج تک پاکستان میں سزا نہیں ملی۔